حاضرین محتشم، رحمت کا عشرہ رواں دواں ہے، تو رحمت کی باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام العادل، سب سے پہلا شخص جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا وہ عادل بادشاہ ہو اور پھر عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو۔ جو بادشاہ ہو بے ایمان ہو، کرپٹ ہو، وہ نہیں۔ جو عادل بادشاہ ہو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ نوجوان جس کا پروان چڑھا، یعنی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، جس کا دل اللہ کی عبادت میں اٹکا رہا اور اسی میں پروان چڑھا، یعنی عبادت کرتے کرتے اس نے بچپن گزارا، عبادت کرتے کرتے اس نے جوانی گزاری، عبادت کرتے کرتے وہ جو بڑھاپے میں پہنچا، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 3، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جہاں وہ کام کرنے جائے تو اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے۔ اللہ اکبر، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، ایسے 2 شخص جو آپس میں محبت کرتے ہوں صرف اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، ایسا شخص بھی جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دوسرے سے جدا ہو جائے، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 5، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نوجوان اور خوبصورت عورت ایک شخص کو بلائے، دعوت دے، اور وہ شخص کہہ دے اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو اللہ سے ڈر گیا وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 6، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایسا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَكْفَى، ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ایسے طریقے سے لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس انداز سے کرے کہ سجے ہاتھ سے دے اور کھبے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کچھ خرچ کیا کہ نہیں کیا، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 7، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور تنہائی میں جب وہ سوچ رکھتا ہو، سوچتا ہو کہ میرا رب کتنا کریم ہے، اسی سوچ سے، اسی ڈر سے یا اسی محبت سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائے، وہ آنکھوں زمین پر آ جائے آنسو، تو رب کعبہ ایسے آدمی کو جو اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو، اس کی یاد میں روتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حاضرین محتشم، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، اگر وہ بادشاہ بنے،
تو اس کو عدل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی عورت کسی کو بلائے جتنی مرضی خوبصورت ہو، وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی یاد میں ذکر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں۔ ایک بڑا خوبصورت شاعر نے تو ایسا انداز بیان کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گنبد دے گرد گھوم دیا سونے کبوترا، گنبد دے گرد گھوم دیا سونے کبوترا، دل چاہتا ہے میں تینوں بیلی بنا لواں، دل چاہتا ہے میں تینوں بیلی بنا لواں۔ آخری مقطع جو اس نے لکھا ہے کمال کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گنبد نو ویکھیاں اکھیاں نہ رجدیاں، گنبد نو ویکھیاں اکھیاں نہ رجدیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جے ویکھا اپنے آپ نو اکھیاں جھکا لواں، کہ میں اس قابل نہیں کہ یا رسول اللہ میں تیرا گنبد خضرا دیکھا، میں اس قابل نہیں کہ تیرا گنبد خضرا دیکھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، سونے نے بلا لیا، اب گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہوں۔ حاضرین محتشم، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمائے، ہر بندے کی نصیب میں یہ لکھ دے کہ وہ میرے محبوب کا روزہ دیکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ